بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج میں ایک خاص موضوع پر اپنی ایک وائس نوٹ بنانا چاہتا ہوں۔ موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے۔ موضوع ہے کہ بڑی صغیر میں مذہبی فکر، اور میں کوشش کروں گا کہ آج کی چھوٹی سی اس وائس نوٹ میں ایک نقشہ کھینچ سکوں کہ بڑی صغیر میں مذہبی فکر کیا تھی، اور کس طرح سے علماء کرام نے جو مغربی رینیسانس کے اثرات، مگر انلائٹمنٹ کے دور کے اثرات، مغربی تعلیم کے اثرات، مغربی تہذیب کے اثرات سے بچنے کے لیے دین کو کس طرح سے محفوظ کیا۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس طرح سے کہ ہمارے ہاں تو مغربی فکر کی ایک تاریخ ہے۔ مذہب تو اس ہدایت کا نام ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات سے جو ہمیں ملی ہے، یہ ہدایت قرآن شریف کی شکل میں، حضرت کی سنت کی شکل میں، ان کی تعلیمات کی شکل میں، ان کے ارشادات کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کو دیا جاتا ہے، اس کا فہم اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کا جو معنی انہوں نے نکالے ہیں انسان نے، وہ اس کے ساتھ چسپاں ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں ہم یوں کہیں کہ پورا علم پورا جو ہے سافٹ ویئر کے ذریعے کسی بھی شخص کے دماغ میں جا کر منتقل کر دیا جائے، ڈاؤن لوڈ کر دیا جائے، بلکہ نہیں، انسان جو چیز پڑھتا ہے اس کو دماغ کے اندر انالائز کرتا ہے اور اس کا ایک مفہوم نکالتا ہے۔ ایک ہی چیز کا مفہوم ممکن ہے کچھ لوگ کچھ سمجھیں، کچھ لوگ کمپلیٹلی اس کے ڈفرینٹ معنی نکالیں۔ اس طرح سے قرآن شریف کو، حدیث کو اور سنت کو سمجھ کے بہت سی ایمانداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود جو مفہوم نکلتا ہے اس کو مذہبی فکر کہتے ہیں۔ اور مذہبی فکر انہیں مختلف لوگوں کی مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان اپنے انداز سے اس کی معنی نکال رہا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ جو انگلش کے خطبات دیے تھے، اس کا نام کیا رکھا تھا؟ اس کا نام یہ رکھا تھا دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی کہ مذہب کے اندر تبدیلی کی بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے سمپلی یہ کہا کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، یعنی مذہبی فکر کی تشکیل جدید، مذہبی فکر کو نئی شکل دینا، دوبارہ عصر نوغور کرنا۔ مذہبی فکر انسانی کام ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی فکر بڑے شاندار تاریخ ہے۔ اس میں بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے، عالم پیدا ہوئے۔ ہم تو عام طور پر مختلف فنون کے حوالے سے بڑے لوگوں سے واقف ہیں۔ مثلا فقہ ہے، یعنی کہ اسلامی قانون، یعنی کہ مذہب کے بنیادی تصورات تھے، یعنی کہ مذہب میں جو قانون دیا گیا تھا اس کے سامنے رکھ کر ایک قانون کی بڑی روایت قائم ہوئی۔ یہ بہت بڑی روایت تھی، اس نے صدیوں تک مسلمانوں کو قانونی فکر مہیا کی، جس پہ سلطنت چلتی رہیں۔ اس کے بارے میں ہم لوگ فقہ کے نام سے جانتے ہیں، جیسے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اسی طرح امام حنبلی ہیں اور ابو حنیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح سے نحو کے بھی علماء ہیں، ان میں جو بڑا نام ہے وہ سبوی ہے، زمارخ شاری ہے اور امام فراہ، ایسے عظیم و جید علماء پیدا ہوئے۔ اسی طرح تاریخ کے بھی ماہر تھے، ان میں ابن خلدون کا بہت نمایاں نام ہے۔ مورخین جنہوں نے تاریخ رکھی، ان کا بھی بہت بڑا نام ہے۔ حدیثوں کے ماہر، ان میں نمایاں نام ہے، یہ بہت بڑا شعبہ تھا، اس میں بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے، جیسے امام، جو چند لوگوں کے نام لے لیتا ہوں، جیسے امام بخاری، یہ حدیثوں کے محدث تھے، حدیثوں کے ماہر تھے۔ امام مسلم، اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایک خصوصی امتیاز ان لوگوں کو حاصل ہے جنہوں نے کسی خاص فنون میں تو اس طرح کام نہیں کیا، اس طرح تو نام پیدا نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگ تھے ان فنون سے واقف نہیں تھے، وہ ان فنون کے پورے بڑے عالم تھے، لیکن ان کا اصل کام کچھ اور تھا۔ انہوں نے پورے دین کی ایک تعبیر میں ڈال دیا، دین کو ایک شکل پیدا کی، یعنی کہ گویا پورا نظام دین بنا کر دیکھ دیا کہ ہمارے دین کا مقصد کیا ہے، دین کے باہمی اجزاء کا ربط کیا ہوتا ہے، کس طرح مل کے ایک دین بنتا ہے۔
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ مکمل دین ہم کو دیا جس کو ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ محض دین کا ایک قانون کی بات نہیں کی انہوں نے، دین کا کوئی فقہ کی بات نہیں کی، پورا دین، پورا کا پورا دین بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بہت بڑا نام ہے جنہوں نے دین کی شکل بنا کر پیش کیا، وہ ہے امام غزالی۔ اس طرح ابن تیمیہ کا بھی بڑا نام ہے، اس طرح سے ان کے شاگرد ابن قیم کا بھی نام ہے، جنہوں نے اس دین کی شکل بنا کر پیش کی، اپنی تعبیر کے یہ لوگ بانی ہیں۔ اس وقت اگر اب غور کیا جائے تو بڑی حد تک سیاسی غلبے میں مشرق وسط میں جو ہے اس وقت، وہ امام غزالی کی دین کی تعبیر ہے۔ اس کو دین کی صوفیانہ تعبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک عمومی غلبہ ہوا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے اس وقت عالم اسلام میں 80 سے 90% لوگ امام غزالی کی دین کی تعبیر کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو ہی مذہب سمجھتے ہیں۔ امام غزالی کی تعبیر میں جو بڑا نام نظر آتا ہے انہی کی تعبیرات میں، وہ شاہ ولی اللہ کا ہے۔ اس کے بعد جو بڑا نام آتا ہے وہ بے شک سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب کا ہے۔ مودودی صاحب نے دین کی سیاسی تعبیر پیش کی ہے، انہوں نے دین کو سیاست کے لحاظ سے اس کا تعبیر کی ہے، شکل نکالی ہے۔ وہ بھی پورے دین کی تعبیر کی ہے، ان کے سیاسی طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس پس منظر میں جو علم کی روایت بنتی ہے، اس سارے دین کی تعبیروں کو، اس علم کی روایت کو کئی چیلنجز پیش آئے۔ اگر آپ غور کریں، یعنی کہ جو چیلنج درپیش ہوئے پہلے، وہ صحابہ اور تابعین کی دور ختم ہوا، نئے دنیا سے واسطہ پڑا، یہ چیلنجز پیش ہوئے۔ جو یونانی فلسفے کے اثرات تھے، جو ہمارے دین پہ اثرات پیدا کیے، یہ چیلنج بہت بڑا چیلنج تھا۔ پھر دوسرا جو بڑا چیلنج جو اسلام نے فیس کیا، وہ تھا صوفیانہ تعبیر، یعنی کہ جو ہندو مذہب سے جو ہمارے اسلام میں داخل ہوئیں، بدھ مذہب سے جو ہمارے اسلام میں داخل ہوئیں، دوسرے مذہب سے جو اسلام میں داخل ہوئیں، یہ سب کے سب چیزوں نے اسلام کو اثر انداز ہوا۔ دور حاضر میں بھی دین اسلامی کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، وہ ہے مغربی تہذیب کا چیلنج، یعنی کہ علم کی تعبیرات بدل گئی ہیں، اب نیا دور پیدا ہو گیا ہے، مغرب میں رینیسانس ہوا، اس کے نتیجے میں انلائٹمنٹ کا دور پیدا ہوا۔ دنیا جو پہلے گاڈ سینٹر تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنیاد بنا کر انسان کو دیکھا جاتا تھا، اب وہ انسان سینٹرڈ ہو گئی، یعنی کہ انسان اس کا مرکز ہو گیا۔ جدیدیت کے اس دور کو ہم نے دیکھا، اس کے نتیجے میں نئے نئے افکار پیدا ہوئے، نئے نئے آئیڈیولوجی سے متعارف ہوئے، سائنس کا عروج آیا، اس نے بھی اسلام کو متاثر کیا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا جس نے مسلمانوں کی ذہنی فکر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت بھی چیلنج اس وقت جو چیلنج کا سامنا کر رہے تھے، ایک طرف تو مغربی یلغار یا مغربی تہذیب، مغربی رینیسانس، اور دوسری طرف ہمارے مسلمان جو فیس کر رہے تھے ان سب چیلنجز کا، ان سائنس کے دور کا، جدیدی مغربی افکار کا، اور دوسری طرف ہمارے مسلمانوں کی اپنی ویلیوز اور ذہنی فکر، جو لوگ اس کا سامنا کر رہے تھے، ان میں دو رویے پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں دو رویے پیدا ہوئے، ایک تو رویہ تھا حفاظت کا رویہ، یعنی کہ ہمارے کچھ بھی کر لیں، اپنے دین کو بچا لیں، اور وہ کچھ علماء کرام نے اس کو سمیٹ کے بیٹھ گئے کہ ہم کہیں مغرب پرست نہ ہو جائیں، مغربی یلغار کا مقابلہ کیسے کریں۔ انہوں نے اپنی دین کو بھینچ کر دانتوں سے دبا کے رکھ لیا، اور اس قسم کا رویہ جو تھا وہ کلوز مائنڈ، یعنی کہ شیلٹر میں جانے کا رویہ تھا۔ ان لوگوں نے کوشش کی دین اپنی اصلی حالت میں عوام میں موجود رہے۔ کچھ لوگ بے شک دنیا سے آنکھیں بند کر لیں لیکن دین کو بچا لیں۔ اگر آپ غور کریں، یہ جذبہ بھی غیر معمولی نوعیت کا تھا۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا ہے، میرے خیال سے یہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسرار الرموز میں ایک موضوع بنایا خاص طور پر، اور اس میں لکھا ہے کہ اگر دین میں کسی قوم کے اندر دین میں مشکل پیدا ہو رہی ہے تو تقلید بہتر ہے اجتہاد بصیرت سے۔ جو ورڈز ہیں میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، علامہ اقبال نے جو ٹرانسلیشن پڑھے میں نے، کہ دی ٹائم وین اے نیشن از لاسز اٹس اسپرٹ آف وائٹلٹی دین دی پروڈنس آف انڈیپینڈنٹ ریزننگ۔ تو ایک تقلیدی نوعیت کا جمود بن گیا تھا مسلمانوں کے اندر اس زمانے میں، بہرحال وہ حفاظت کے دائرے سے پیدا ہوا تھا۔
اس ذہن کی نمائندگی سب سے بڑھ کر یہاں پر صغیر میں ہندوستان کے اندر 2 مکتب فکر نے کی. ایک ہم کہتے ہیں بریلوی مکتب فکر اور دوسرے ہے دیوبندی مکتب فکر. ان علماء کرام نے ہمیں روایتی علماء سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ جو روایت علم کی قائم تھی اس زمانے میں، انہوں نے اس روایت کو محکم پکڑا اور کہا کہ اسی میں رہنا ہے، ایسے لوگ ہی پیدا کرنے ہیں، مدارس بنانے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے کہ جن کو ایک طرف دین کی بنیادی چیزوں سے باندھ کے رکھ دیا. امام غزالی کی دینی فکر کو اپنے دانتوں سے بھینچ کے رکھ لیا، اور دوسری جانب ان لوگوں نے انتخاب کیا جو حقیقی میں اس مذہب کے پابند ہو گئے. یعنی کہ کچھ جو امام تھے وہ فرض کریں حنفی مذہب سے جو انہوں نے وابستگی اختیار کی، تو انہوں نے سب اب اجتماعی روایت کو دین کی جو قائم تھی ان کو موضوع بحث نہیں بنایا. بس اگر وہ موضوع بحث بنی تو سب ان کو خیال تھا کہ وہ مغربی سیلاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، تو انہوں نے ایک ہی رجحان بنا لیا کہ ہم صرف اور صرف امام حنفی کو ہی فالو کریں گے اور اسی طرح سے بھینچ کے رکھیں گے تاکہ ہم اپنے طوفان کا جو مغربی جلگار آ رہی ہے، مغربی تہذیب کی جلگار ہے، ان کی سامنے مقابلہ کر سکیں. ان کے مقابلے میں ان کی بھی ایک جگہ بنتی ہے ایسے علماء کراموں کی. اگر ان کو تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے، انہوں نے بھی دین کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے. اختلافات رائے ہو سکتی ہے، لیکن دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر نے اس زمانے میں دین کو بچانے کے جو حفاظتی اقدامات کیے وہ بھی مطلب کہ اپنی جگہ تاریخ میں بڑی اہمیت کے حاصل ہیں. ان کے بالمقابل وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے جو دوسری طرف تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں علم آ گیا ہے، نئی فلسفی آ گئی ہے، مغربی تعلیم آ گئی ہے، اب جناب اللہ وہ بساط الٹ گئی ہے، سوچنے کا انداز تبدیل ہو گئے ہیں، مغربی جو رینیسانس آیا ہے، گویا افکار کی تعبیر نو کی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے. یہ بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. اب دنیا میں جینا ہے، اسی کو سمجھ کر جینا ہے. اب جو تقاضے اس میں پیدا ہوتے ہیں اسی کا جواب دینا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے اس قسم کا رویہ، ایک رویہ جو مکتب فکر جو بریلوی اور دیوبندی تھا کہ دین کو بھینچ کے رکھیں، امریکی مغربی جلگہ سے بچا کے رکھیں، اور ایک رویہ تھا کہ نہیں، اس کا مقابلہ کریں، اس کو دین کو سیکھیں، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہ رویہ تھا جو سامنے آتا ہے سر سید احمد خان کی شکل میں. سر سید احمد خان کوئی غیر معمولی انسان تھے. ان کا خلوص، ان کی قومی حمیت، ان کی دین کے ساتھ تعلق، ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ریسپانس بالکل مختلف. ادھر ریسپانس کہ ہم دین کو بچا لیں اور اس کو پریزرو کر لیں اور طوفان گزرنے دیں. جیسے ہم لوگ امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ جب ٹورنیڈو آتا ہے تو ٹورنیڈو سے بچنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو آپ اس کے راستے سے ہٹ جائیں، یا پھر اگر آپ راستے میں ہیں تو آپ شیلٹر، کوئی طرح سے سیف شیلٹر حاصل کر لیں. تو سر سید احمد خان کا بھی یہی رجحان تھا کہ مغربی تعلیم کا جو ٹورنیڈو آ رہا ہے، ہم اپنے اندر خیر لے کے آ رہا ہے. اب اس کے ہی مطابق دنیا میں صورتحال پیدا کرنی ہے، اس کے مطابق ہی ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. ان کے ہاں جہاں زیادہ صورتحال یہ تھی کہ اب غور کرو، ہر چیز کو دیکھو، کس چیز کا دیکھنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے. ادھر ایک نوعیت کی مساہلت کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ سر سید احمد خان مغربی تعلیم کا، مغربی تہذیب کے ساتھ مساہلت کر رہے تھے. وہ اسے بھاگ نہیں رہے تھے، اس کا مقابلہ کر رہے تھے. اور ادھر جو بریلوی اور دوسرے مکتب فکر دین کو بچا رہے تھے. کام مدافعت کا ہی تھا لیکن رویے الگ الگ تھے. اور اگر سر سید کے ہاں بھی دیکھیں تو اگر آپ غور کریں تو سر سید کا بھی مدافعت کا طریقہ بہت مضبوط تھا، بہت اسٹرانگ تھا. ایک جگہ جس طرح جب انہوں نے ایک ولیم مور نے کتاب کن میں کس قسم کی بات کی تو سر سید احمد تڑپتے ہوئے انگلستان گئے اور ولیم مور کی کتاب کا جواب دیا. تو مسلمانوں کی تہذیب کو بچانے کے لیے سر سید کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ اس وقت مسلمان مغربی تعلیم کے طوفان سے بچنے کے لیے سر سید نے زور تک جدید تعلیم پانی ہے، جدید علم حاصل کرنا ہے. دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور خاص طور پر جو الطاف حسین حالی نے مسدس لکھوائی تھی، اس کا بھی نوحہ پڑھا تھا. بلکہ ایک جگہ تو سر سید احمد خان نے کہا تھا اگر مجھ سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
کہ میں آخرت میں کیا لے کے آیا ہوں، تو میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ میں نے حالی سے مدرس لکھوائی ہے۔ اور یعنی کہ اس کی یہی حیثیت تھی اس وقت کی، ایک طرف یہ صورتحال کہ دوسری طرف یہ صورتحال تھی۔ اگر آپ ایک آگے جا کر دیکھیں تو ایک بڑا نام نظر آئے گا شبلی نعمانی کا، جو صورتحال کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ شبلی نعمانی کا بڑا نام ہے، اور انہوں نے ایک رویہ یہ بھی کہا کہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم جیسے سر سید احمد خان کا تھا کہ وہ مرونیت کا شکار تھے، مساحلت کا شکار تھے، انہوں نے کہا سر سید کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شبلی نعمانی نے کہا کہ مغرب طوفان کا ہے تو کیا ہوا، طوفان تو آنے دو اس کو، ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ہم بھی اپنے ماضی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری بھی اپنی تاریخ ہے، ہمارے پاس بھی علم کی پوری دنیا موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا شبلی نعمانی جو موضوع بنایا وہ ہے سیرت کا موضوع بنایا، الفاروق المامون، یعنی مسلمانوں کو بتایا جائے کہ ان کا علم کیا تھا، ان کی دنیا کیا تھی، ہم دنیا کے اندر کیا حیثیت رکھتے تھے، ہماری تہذیب کیا تھی، ہمارے دین کی تاریخ کی دنیا میں حیثیت کیا تھی۔ تو یہاں پر ایک طرف صورتحال یہ تھی، ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے مساحلت اور مروبیت کے بجائے ماضی کے اس تسلسل کے ساتھ، جوڑ کے ساتھ کھڑا ہونے کا انداز تھا۔ تو یہ ابن شبلی نعمانی ہے، انہوں نے کسی طرح سے مغربیت کی مرونیت نہیں ہوئی، اسے متاثر نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اپنے ماضی کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف مولانا شبلی جو ہے آپ مقابلہ کر رہے ہیں اپنی کہتے ہیں مغربی تعلیم کا، تہذیب کا، اپنے ماضی کے ساتھ جوڑ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اور دوسری طرف وہ جو ہے اسی چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس کی تعبیرات دیوبندی اور بریلوی مکتب فکر اس وقت کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے اب کے جو امام مولانا شبلی صاحب کی جو حیثیت تھی وہ بیچ کے لوگوں کی تھی۔ اس خبر کو مولانا مودود کینی نے بھی بڑی اچھی انداز سے پیش کیا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیچ راست کا آدمی ہوں، بیچ راست کا، یعنی کہ میں مغربی تہذیب کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں، اور میں مغربی تعلیم کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں، جدید لوگ بھی جان سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور میں دین کے علماء کرام کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں انہی روایت میں سے نکلا ہوا انسان ہوں۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا۔ مولانا شبلی کی نہ صرف یہ ایک اپنا مضامین کے لحاظ سے ایک روایت قائم کی تھی، جن چیزوں کو انہوں نے علم کا موضوع بنایا وہ ان کی طرف سے لوگوں کو متوجہ کیا، جس طرح سے انہوں نے تحقیق کا انداز پیش کیا، لوگوں کو بتایا کہ وہ بھی لوگوں کے لیے کہ نئی بات تھی، وہ اس چیز کے اجنبی تھے۔ پھر یہ سر سید کی ایک طرز تحریر کی بنیاد کو، جس کا علم کی حد تک بہت کمال تک پہنچایا، اس طرح وہ ایک نئے دبستان کی علامت بن گئے، اور اس دبستان میں ایک جو مزاج پیدا کیا، ایک بیچ کے راست کا مزاج، بیچ کے لوگوں کا مزاج، وہ انہوں نے آگے حد تک پھیلایا۔ یعنی کہ وہ ان کا مزاج یہ تھا کہ آپ قدیم میں واقف ہیں، جدید علوم کے بھی ماہر تھے۔ اس میں نے بیان کیا کہ ایک موقع پر انہوں نے ایسا نقشہ کھینچا کہ اگر تم پیچھے جاؤ تو اہل صحابہ بھی پہنچ جاؤ، اور اگر آگے جاؤ تو اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ وہ مغرب سے آگے نکل جاؤ۔ تو یہ صورتحال تھی جسے گویا ایک علامت کے طور پر آپ نے شبلی کی نعمانی کی شخصیت میں دیکھیں گے۔ شبلی دبستان میں شبلی کی شکل اسی لیے اختیار کی گئی کہ اسے بڑے بڑے لوگ شبلی کے بعد پیدا ہوئے جو اس طرز فکر کو آگے لے کر آگے بڑھے۔ شبلی کیونکہ اس طرز کی ابتدا کرنے والے تھے، اس وجہ سے اگرچہ وہ بعد میں آنے والوں کے علم میں، فہم میں، سوچنے میں بہت کچھ شبلی سے اختلاف رکھتے تھے، مگر پھر بھی جیسے بڑا نام امام فراہی کا ہے جو دبستان جو وجود میں آ گیا تھا۔ علامہ اقبال کا بھی ایک نیا اسلوب ہے، اپنا انداز ہے، وہ بھی شبلی نعمانی سے متاثر تھے۔ اسی طرح الطاف حسین حالی ہیں، اسی طرح سید مولانا ابو اللہ مودودی ہیں، ابو کلام آزاد صاحب ہیں، خود مولانا شبلی کے شاگرد سید سلیمان ندوی ہیں۔ یہ بڑے علماء کرام ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے مفکر ہیں، ان کے اپنی امتیاز رکھتے ہیں، لیکن جو بنیادی رجحانات شبلی نے پیدا کیے تھے انہوں نے اسی طرز کی ابتدا کو آگے بنا کے رکھا،
اور اسی تحقیق سلوک کو قائم رکھا جس کے اثرات آج بھی ہمارے مغربی بڑے صغیر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو میں نے پوری کوشش کی کہ چھوٹے سے وائس نوٹ کے اوپر ایک نقشہ کھینچ سکوں کہ بڑی صغیر میں ہمارا کیا مذہبی فکر تھی اور کس طرح سے علماء کرام نے ہمارے دین کو بچایا مختلف رویوں نے۔ ان میں بریلوی مکتبہ فکر ہے، دیوبندی ہے، سر سید احمد خان ہے، مولانا شبلی نعمانی ہے، جو بڑے بڑے نام لے رہا ہوں میں، علامہ اقبال ہیں، مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی ہیں، امام فراہی ہیں، عبدالکلام آزاد ہیں۔ ایسے بڑے جید لوگوں نے شروع میں تو لوگ اس کو دین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے، بعد میں انہوں نے سامنے سے آ کر مقابلہ کیا دین کو مغربی تہذیب سے، مغربی فلسفے سے، مغربی یلغار سے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔